السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 10 علم النحو کا پڑھیں گے اور مضمرات چل رہی تھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے بر وقت۔ چلیے تو سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مضمرات چل رہی تھی، سبق نمبر 10 میں آج ہم ضمیر مرفوع منفصل پڑھیں گے۔ یہ سامنے آپ کے آ چکی ہے، ضمیر مرفوع منفصل۔ اس کی ڈیفینیشن یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی نہ ہو بلکہ اس سے جدا ہو، وہ 14 ہیں۔ یہ ضمیر منفصل ہے یعنی جدا ہونا، یہ فاعل کی وہ ضمیر ہے جو فعل سے بالکل بھی نہیں ملی ہوگی بلکہ اس سے ہمیشہ جدا ہوگی، اور یہ اس قسم کی 14 ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے اس کی مثالیں جب آئیں گی تو آپ سمجھ لیں گے۔ پیچھے جو تھی ضربتا، ضربتن، تو دیکھیں وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ضربت تا فعل کے ساتھ ملی ہوئی وہ ضمیر ہے، تو اسی طرح اب جو یہ ہے یہ اپنے فعل سے ملی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ فعل سے جدا ہوں گی۔ تو چلیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ تو یہ ضمیر مرفوع منفصل کی جو آپ کے سامنے مثالیں آ چکی ہیں، دیکھیں یہ جہاں بھی ہوں گی یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوں گی۔ آپ جہاں بھی ان کو پڑھیں گے یہ فعل سے علیحدہ ہوگی، منفصل ہیں، جدا ہوں گی۔ اور وہ متصل تھیں تو وہ فعل کے ساتھ متصل ہوگی یعنی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ ان میں آسان سا فرق آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ منفصل ہوتی ہیں اور وہ متصل ہوتی ہیں۔ آگے چلیے دیکھتے ہیں اور ضمیر مضمرات کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں ضمیر منصوب متصل کو، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو۔ مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، یا اس طرح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں اور ترکیب میں مفعول بھی ہوں۔ مثالیں اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، کما ضمیر ہے اس میں۔ ضربکم میں کم ضمیر ہے۔ ضربکی میں کاف ضمیر ہے۔ ضربکما میں کما ضمیر ہے۔ ضربکنہ میں کنہ ضمیر ہے۔ ضربہو میں ہو ضمیر ہے۔ ضربہما میں ہما ضمیر ہے۔ ضربہم میں ہم اور ضربہا میں ہا، ضربہما میں ہما اور ضربہن میں ہن ضمیر ہے۔ تو یہ یا ایسے حروف سے ملیں جو اس کو نصب دیتے ہیں، جیسے یہ بھی اس کو میں اپنی طرف سے ایک مثال دے رہا ہوں۔ انی، انا، انکی، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن۔ یا ایسے حروف سے ملیں جو اسم کو نصب دیتے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ یہ ضمیریں بھی منصوب متصل ہوں گی۔ تو یہ آپ کے سامنے آج منصوب متصل تک ہم نے سبق پڑھا ہے۔ تو یہ کیونکہ اہمیت رکھتی ہیں تو اس لیے ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ تھوڑا سا اس لیے دے رہے ہیں تاکہ جتنا بھی ہو اور آسانی سے ہمیں یاد ہو سکے۔ ہم سب طالب علم ہیں اور تو ہم سب سیکھنے والے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان ضمیروں کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے تو پڑھنے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ضمیر منصوب ہے، منصوب متصل ہے، مرفوع متصل ہے، مرفوع منفصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ امن والی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔